اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 ہے۔ اس کا کچھ حصہ کل پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے مدت جو ہے وہ بیان فرمائی تھی۔ تو آج جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نا اولاد والا اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد والا اپنی اولاد کو نقصان نہ دے کسی بھی طرح سے، اور باپ کا قائم مقام جو ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا اس کے باپ پر واجب تھا۔ مطلب کہ اگر اللہ نہ کرے باپ جو ہے وہ بچے کی ابھی چھوٹی عمر ہے تو فوت ہو گیا، تو جس طرح باپ کا حق تھا بچے پر کہ اس کی پرورش کرتا، اب جو اس کے ولی ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کرے۔ اس کا چچا ہو گیا، تایا ہو گیا، دادا ہو گیا، یا دیگر جو اس کے خاندان والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یتیم بچہ کے ولی بچے کی پرورش کرے، اور جو ذمہ داریاں باپ پر تھی وہ اب اس ولی پر ہوں گی۔ اور بچے کے ولی وہ لوگ ہیں جو میراث کے حقدار ہیں، یعنی جن کو اس کے باپ کی دنیا سے جانے کے بعد وراثت کا حق ملتا ہے، وہ اس بچے کے ولی ہیں، وہ اس کی پرورش کریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 برس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے جب بچہ کا اس میں فائدہ ہو، یعنی 2 برس سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے، کم پلایا جا سکتا ہے، کم 1.5 سال کر لو، سال کر لو، یا اس سے بھی کم، لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ چاہیں تو کسی دوسری دائی سے بھی بچے کو دودھ پلوا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جو کچھ دائی سے طے ہوا ہو اجرت کے طور پر وہ خوشی خوشی اس کو ادا کرے، جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ان تینوں نے دودھ پلایا تھا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی کا خرچہ وغیرہ جو ہے یہ باپ پر واجب ہے، ماں پر نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ماں خود دودھ پلانا چاہے تو باپ مجبوراً کسی اور دائی سے دودھ نہ پلوائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بچہ دائی یا بکری کے دودھ سے پلا ہو تو ماں کا حق جو بچے پر ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر طلاق کے بعد ماں بچے کے باپ سے تنخواہ لے کر دودھ پلائے تو پھر بھی ماں کا حق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ماں کا حق اسی طرح رہے گا جس طرح وہ خود دودھ پلاتی ہے، اور اگر خود نہیں پلاتی تو پھر بھی اس کا حق جو ہے وہ پورا ہی رہے گا اولاد پر۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے تنخواہ لے کر آپ کی پرورش کی تو ان کے ماں والے حق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا دودھ نہ پیا موسیٰ علیہ السلام نے تو آپ کی بہن کہنے لگی فرعون کو کہ مجھے ایک عورت کا علم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بلا لاتی ہوں، ہو سکتا ہے ان کا دودھ جو ہے یہ نوش کر لیں۔ تو آپ کی بہن پھر آپ کی والدہ کو بلا کر لائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے، آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا، جبکہ فرعون کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ یہی ان کی والدہ ہے۔ تو انہوں نے آپ کی والدہ کو تنخواہ پر، اجرت پر اپنے پاس رکھ لیا کہ آیا کرو، دودھ پلایا کرو اور میرے سے پیسے لیا کرو۔
تو ایک طرف ان کو اپنے بیٹے کی زیارت بھی ہوتی رہی، بیٹے کے ساتھ جو محبت اور پیار تھا وہ بھی کرتی رہیں، اور دوسری طرف دودھ بھی پلاتی رہیں اور ساتھ اجرت بھی ملتی رہی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سب کام کرو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو دائی کے ساتھ تم نے طے کیا ہے جب دینے کی باری آئے تو تم ہاتھ پیچھے پیچھے کھینچو، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے پیارے محبوب کے خوشی خوشی اس کو جو اس کے ساتھ طے ہوا ہے وہ ادا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار اور والدین کو اپنی اولادوں کو اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔